بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ اوکے، سو انشاء اللہ آج جو ہے ہم اپنا رولز کی کلاس شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آج ہم احکام التجوید پڑھیں گے انشاء اللہ. اور کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی یا فار ایگزامپل آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو اس کے اینڈ پہ پوچھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ بیچ میں نہیں پوچھیں گے، لکھ کے رکھیں گے آپ کویشچنس، اور جب یہ ٹاپک ختم ہوگا انشاء اللہ اس کے بعد آپ کویشچن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاء اللہ. سو قرآن پاک پڑھنے کے آداب. ٹھیک ہے نا؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے آداب ہوتے ہیں، مینرزم ہوتا ہے، کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، وہ ایٹیکیٹس ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنے سارے مائکس آپ بند رکھیں گے. سمیرہ خان آپ اپنا مائک بند کر لیجیے پلیز. اوکے، تو یہ آج ہمارا پہلا ٹاپک ہے، قرآن پاک پڑھنے کے آداب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقرآن حجت لک و او علیک، یعنی والقرآن حجت لک و او علیک. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور قرآن ٹھیک ہے حجت ہوتا ہے کس کے لیے؟ لکا فور یو، او یا پھر تمہارے خلاف. اعلیٰ ہم جب کرتے ہیں، جب ہم یوز کرتے ہیں اس کو عربک میں، تو یہ ہمیشہ اگینسٹ یا کسی کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ تو علیک کا کیا مطلب ہو گیا؟ آپ کے اگینسٹ، یعنی یا تو آپ کے حق میں حجت بنے گا یا آپ کے خلاف حجت بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن حجت ہوگا. حجت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ حجت کا مطلب؟ لکھ سکتے ہیں چیٹ میں، اگر کوئی بولنا چاہے تو آنسر بھی دے سکتا ہے. حجتن کا کیا مطلب ہوا یہاں پہ؟ اگر کسی کو سمجھ آ رہا ہے تو بار بار تکرار کرنے کی بار بار حجت، تکرار کے روپ میں آتے ہیں۔ نہیں جی، تکرار جو ہے میں بھی کہ کسی ایک پرٹیکولر سچویشن میں یہ آرگیو کرنا نہیں. آرگیومنٹ میں بھی از ناٹ دا کریکٹ ورڈ ہیئر. ٹھیک ہے، نارملی جو ہم یعنی جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعی حجت کا مطلب شاید آرگیومنٹ ہوتا ہوگا، لیکن یہ کیا ہے کہ دلیل، یعنی آپ کے حق میں دلیل دے گا، برہان کائنڈ آف. ٹھیک ہے نا؟ حجت ہوگا یعنی آپ کے یعنی برہان ہوگا، دلیل ہوگا. آپ یا تو آپ کے حق میں دلیل ہوگا یا پھر آپ کے خلاف دلیل ہوگا. دلیل کیا چیز ہوتی ہے؟ دلیل کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ جی، یعنی یہ حدیث ہے تو اس کا مفہوم پوچھنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی فار ایگزامپل اگر میں آپ کے حق میں دلیل دے رہی ہوں یا میں آپ کے خلاف دلیل دے رہی ہوں تو کیا ہوگا اس سے؟ آپ کے اوپر کیا فرق پڑے گا میری دلیل سے؟ دلیل گواہی کے معنوں میں؟ جی بالکل، گواہی کے معنی میں. ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ ہمارا، اللہم بارک. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو حق میں دلیل دینا یا اور آپ کے یا پھر اگینسٹ میں دلیل دینا یا آپ کے خلاف دلیل بنے گا، تو اس کا مطلب آرگیو نہیں کرے گا وہ اس کو، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ آرگیومنٹ کرے گا، حجت کرنا لگے گا، ایسا نہیں ہوگا.
وہ کیا ہوگا کہ گواہی بن جائے گا وہ آپ کے لیے، یا تو آپ کے حق میں گواہی ہو جائے گی یا پھر آپ کے خلاف گواہی دے گا. اور یہ کیا ہے؟ یہ حدیث جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے، یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور جو وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے ویسے بھی. تو یہ جو قرآن آج آپ سیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے محنت کر رہے ہیں اور اس کے لیے کلاسز جوائن کرتے ہیں اور اس کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ آپ کے حق میں کیا چیز بن جائے گا؟ یہ گواہی دے گا کہ یہ شخص محنت کر رہا تھا، یہ سیکھ رہا تھا، یہ کوشش کی اس نے. ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے، فار ایگزامپل اس کے پاس ساری اپرچونیٹیز ہیں کلاسز کو جوائن کرنے کی، اور ایک کلک سے آپ ایک کلاس جوائن کر لیتے ہیں، رائٹ؟ کہ کوئی مشکل ہوئی آپ میں سے کسی کو بھی، جو بھی آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جس بھی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آپ نے کلک کیا اور آپ اب اس کلاس کے اندر ہیں. کوئی مشکل ہے یہ کلاسز کا جوائن کرنا؟ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ ذرا زیادہ لوگ ہیں. تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ ایزی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ آپ نے کلک کیا اور آپ ایک اللہ کی ایک کتاب یعنی قرآن کی ایک محفل سے جڑ گئے. ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ اتنا بھی نہ کرے، اتنی ایفرٹ بھی کوئی نہ کرے، تو پھر قرآن جو وہ قرآن کے سیکھنے والا تو نہیں ہوا نا، پھر اس نے اپنے لیے اپنے خلاف اس کو حجت بنا لیا. ٹھیک ہے نا؟ ایسے شخص نے جو اتنی آسانی کے باوجود بھی قرآن کو سیکھتا نہیں ہے اور کلاسز نہیں اٹینڈ کرتا اور کوشش نہیں کرتا اس کو سیکھنے کی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو دلیل بنایا کس چیز کے لیے؟ اپنے خلاف. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی ہدایت سے استفادہ کرو گے تو یہ دنیا میں تمہارے لیے دلیل ہے اور آخرت میں تمہارے لیے شافع بن کر کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب شافع کیا چیز ہوتا ہے؟ دنیا میں دلیل کس چیز کی ہے؟ بائی دا وے، اگر آپ قرآن کو سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اس کے لیٹرز پہ غور کرتے ہیں، ان کو کیسے نکالنا ہے، پراپر تجوید سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے معنی پہ بھی غور کرتے ہیں، معنی بھی سیکھتے ہیں، تو یہ دنیا میں آپ کے لیے کیا بن جائے گا؟ اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اوبیسلی. تو دنیا میں آپ کے لیے دلیل ہے. کس بات کی دلیل ہے؟ کہ آپ نے کیا کیا؟ جی کوئی بتائے گا؟ مائک ہم کھول کے کسی بتا سکتے ہیں کو آپ. قرآن پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے. جی یہ تو آپ نے کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ، اللہم بارک، آپ سب لوگ ماشاء اللہ اب جڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب آپ کی یعنی فار ایگزامپل آپ محنت کر رہے ہیں، آپ جوائن کر رہے ہیں کلاسز میں، آتے ہیں، پھر محنت کرتے ہیں، گھر میں بھی پریکٹس کرتے ہیں، تو اب یہ قرآن آپ کے کس چیز کی دلیل بن گیا؟ ہمارے حق میں ہم سیکھ گئے اور عمل کر رہے ہیں. بالکل، آپ کوشش کر رہے ہیں اس بات کی دلیل کہ آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، ٹھیک ہے، کوشش کی، اس بات کی دلیل کہ آپ نے کوئی ایفرٹ کی اس قرآن کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اس بات کی دلیل ہے یہ اس دنیا میں. ٹھیک ہے؟ اور آخرت میں تمہارے لیے شافع بن کر کھڑا ہو جائے گا. یہ شافع کیا چیز ہوتی ہے بائی دا وے؟ شفاعت سے ہے یہ. شفاع، شافع کیا چیز ہوتی ہے یہ؟ سفارش کرے گا. کائنڈ آف یو کیسے دیکھیں، شفاعت از سم تھنگ ایلس. سفارش کیا چیز ہوتی ہے؟ سفارش کو ایکسپلین کریں. جی کسی کے بارے میں اچھا ہے بول کے بولیں گے. اچھا، کسی کے بارے میں اچھا بولنا. کسی کو ہاں. اوکے، کسی کا سائڈ لے کے بات کریں، مطلب سائڈ لے، جی بالکل بالکل، یہ سارے معنی ہیں. لیکن شافع کون ہوتا ہے؟ یعنی جو شفاعت جو کرے گا قرآن آپ کی، تو ان دس واٹ سینس؟ لیکن سوچیں یہ آخرت میں ہوگا، یہ دنیا میں نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آخرت میں شافع ہے، تو کس بات کی شفاعت کرے گا؟ اپنے گناہوں کی. گناہوں کی نہیں.
گناہوں کی نہیں شفاعت کرے گا، وہ آپ کے گناہوں کی تو کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہی کریں گے اگر وہ چاہیں تو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقام محمود پہ ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں ہمارے لیے شفاعت. ہی از دا اونلی ون. ٹھیک ہے نا. اور آیت الکرسی آپ سب لوگ پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع الا باذنی، کون شفاعت کر سکتا ہے جس کو اللہ اجازت دے. تو وہ شفاعت کرنے کا جو حق ہے وہ ہر کوئی نہیں بن سکتا. اور اس حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کرے گا، شافع بن جائے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ کس چیز کی شفاعت کرے گا؟ آپ کے گناہ کی کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے نا. وہ یعنی کہ وہ ہمارے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گا کہ یہ دنیا میں میرے پہ عمل کرتا تھا اور اس کو معاف کر دیا جائے. جی بالکل، جھگڑا بھی نہیں کہیں گے آپ اس کو، یعنی وہ آپ کے لیے گزارش کرے گا، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. کیا گزارش کرے گا اور کس بیس پہ کرے گا؟ یہ نہیں کہ میرے تو یہ شخص بہت شدید گنہگار ہے لیکن اس کو معاف کر، اس بات کی نہیں کرے گا وہ. یعنی آپ کے گناہ کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کی شفاعت سے. ٹھیک ہے نا. آپ کو اگر آپ گناہ کرتے ہیں اس دنیا میں تو اس کا ایٹ دا اینڈ آپ کو صلہ ملے گا اگر آپ نے اس کی توبہ نہیں کی اور اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا تو. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو شفاعت ہے جو قرآن آپ کے لیے کر رہا ہے وہ کس بیس پہ ہے؟ کس بیس پہ شفاعت کر رہا ہے وہ؟ یہ میرا حق ادا، یعنی عمل کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا. بالکل، حق ادا کرنے پہ. ٹھیک ہے. حق ادا کرنے. اور قرآن کا کیا حق ہے؟ جی، اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، سمجھ کر پڑھنا. بالکل. سب سے دیکھیں، پڑھنا از دا تھنگ. یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کو قرآن پڑھنے کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اگر وہ آپ پراپر تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہو، آپ کو پڑھنا آتا ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کے لیٹرز میں کوئی مسٹیک نہ ہو، آپ کی تجوید میں مسٹیکس نہ ہو، اور پھر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ اٹ سیلف ایک برکت ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. تو ایک تو چیز ہو گئی کہ قرآن کا پڑھنا. قرآن کا پڑھنا باعث سے کیا ہے؟ برکت ہے. ٹھیک ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جو شخص جو ہے وہ ہر شخص کو ایک پورشن آف قرآن ضرور پڑھنا چاہیے ایک دن میں، ہے کہ نہیں؟ اس کے پڑھنے کے انڈیویجول فائدے ہیں. ہر لفظ پہ آپ کو کتنے حسنات ملتی ہیں ایک لیٹر پڑھنے پہ. لیٹر کی بات ہو رہی ہے اس وقت، سب کو پتا ہے. اگر آپ ایک لیٹر بھی قرآن کا پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں تو ایک لیٹر پڑھنے کے کتنے حسنات مل جاتے ہیں؟ 10 نیکیاں ملتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. 10 نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اور 10 نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ صرف ایک لیٹر پہ. فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں انہوں نے کہا کہ الف جو ہے وہ ایک لیٹر ہے، لام جو ہے وہ دوسرا لیٹر ہے، اور میم جو ہے وہ تیسرا لیٹر ہے. تو یعنی اگر الف لام میم آپ نے صرف پڑھا تو آپ کو 30 حسنات مل گئیں کہ نہیں؟ تو قرآن کو پڑھنے کے انڈیویجول اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو پڑھنے سے آپ کی زندگیوں میں برکت آتی اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ غلط پڑھتے ہیں اور آپ سیکھتے نہیں ہیں، ایفرٹ نہیں کرتے اس کو صحیح کرنے کے لیے، تو وہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ باعث حسرت ہوگا آپ کے لیے وہ قرآن جو آپ صحیح کر کے نہیں پڑھتے، کوشش نہیں کرتے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اوکے. تو شفاعت کس چیز کی کرے گا؟ یہ سب یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس زندگی میں قرآن کو سیکھنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہ کریں، کوئی محنت نہ کریں. ٹھیک ہے نا. اور آپ گناہ بھی کرتے رہیں اور قرآن آپ کے لیے شافع بن جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ حد درجے کوشش کرتا ہے کہ وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو، ایٹ لیسٹ کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو. ٹھیک ہے نا. چھوٹے موٹے گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان چھوٹے موٹے گناہوں کی روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایٹ لیسٹ استغفار کرو. کتنی دفعہ ایک دن میں؟ کتنی دفعہ پڑھیں؟ 100 کم از کم 100. ہاں 70 ٹائم، اور 100 از مچ بیٹر دین 70. ٹھیک ہے. اور 100 دفعہ اگر کر سکتے ہو تو کرو. ٹھیک ہے نا. اور اگر 100 سے زیادہ کر سکتے ہیں تو
دیٹ از آلسو بیٹر. تو استغفار کرنے کے بھی انڈیویجول فائدے ہیں. تو کیا چھوٹے موٹے گناہ وضو سے بھی دھلتے ہیں, نمازوں سے بھی دھلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کی قرآن کی تلاوت سے بھی دھلتے ہیں اگر کوئی میجر گناہ نہ ہو. ہم ابھی گناہ کبائر کی بات نہیں کر رہے, ہم صرف صغیرہ گناہوں کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور بعد میں استغفار کرنے سے بھی وہ گناہ ختم ہوتے ہیں. تو کیا کوشش کرنی ہے کہ گناہ کبیرہ میں نہ مبتلا ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ نے یہ کوشش کی اور آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو پڑھنے کے لیے محنت کرتے ہیں, اور اللہ گواہ رہتا ہے آپ کی محنت پہ, ٹھیک ہے نا, کتنی ایفرٹ آپ اس کو سیکھنے کے لیے کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ گواہ ہیں. اور کیسے یہ قرآن کیا بن جائے گا آپ کے لیے آخرت میں اس محنت پہ. اور دیکھیں میں آپ سب کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کے رزلٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا اوکے اس نے ایفرٹ کی تو اس کی تجوید بہتر ہوئی کہ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. وہ سب ہمارا گول ہے کہ ہم بہترین طور پہ تجوید کو سیکھیں, ایگزیکٹلی پرفیکٹ کریں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے, وہ آپ کی کوششیں دیکھتا ہے, جو اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھتا, ٹھیک ہے نا. شاید میں بھی نہیں دیکھوں کہ اگر آپ 3 مہینے سے کوشش کر رہے ہوں گے تو میں کہوں گی کہ رزلٹ کیا ہے, کتنا لیٹرز آپ نے سیکھے, کتنی صورتیں آپ نے فکس کی, ٹھیک ہے نا. میرا کیا ہے کہ آپ نے کتنی تجوید میں آپ کون سے لیول پہ پڑھ گئے, ٹھیک ہے نا. آپ نے پہلا ختم کیا, آپ انٹرمیڈیٹ لیول پہ آ گئے, یا آپ ایڈوانس بن گئے, ٹھیک ہے نا. ہم دنیا میں لوگ کس طرح جج کرتے ہیں, ہم رزلٹ اورینٹڈ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی محنت کا رزلٹ کیا ہے, رائٹ. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے اس رزلٹ کو گیٹ کرنے کے لیے محنت کتنی کی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کے رزلٹ سے کوئی تعلق نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے, آپ کی کوششوں کو, آپ کی ایفرٹس کو, کہ آپ نے کتنی ایفرٹ کی اور آپ نے کتنی محنت کی اس قرآن کو سیکھنے میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ نہ سوچیں کہ آج آپ نے اتنی محنت کی اور آپ کی ابھی بھی لیٹرز ہی پڑھ رہے ہیں یا آپ کو اس کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر کوشش کے بدلے میں آپ کو حسنات دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہر کوشش جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, ایک ذرے کے برابر بھی آپ نے کوشش کی ہے تو اللہ نے لکھ لی ہے, وہ اس کا اجر شاید اس دنیا میں نہ ملے لیکن آخرت میں آپ کو اس کا بہترین اجر ملنے والا ہے. اوکے, تو یہ سمجھ میں آ گئی یہ حدیث جو ہے. کوئی پڑھ کے سنا سکتا ہے مجھے, کوئی بھی ہمارا؟ جی یہ جو الصیام, نہیں دوسری والی نہیں, جو پہلی جو ہم نے پڑھ لی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والقرآن حجۃ لک او علیک. گڈ, ماشاءاللہ. اور جب آپ اینڈ کریں گے تو اس کو آپ سائلنٹ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. او علیک. اوکے, جیسے کہ ایک حدیث میں روزے اور قرآن کے حوالے سے آتا ہے, تو اس جو ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اصل میں, ٹھیک ہے نا, قرآن جو ہے وہ شافع بن کر کھڑا ہوگا, ٹھیک ہے نا, آپ کے لیے آپ کے خلاف یا آپ کے حق میں دلیل بنے گا, ٹھیک ہے نا. یہ احادیث ہیں کیا سکھانے کے لیے آپ کو, جی کیا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج؟ قرآن سیکھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے آداب ہم اب سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کے پڑھنے کے آداب سیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے قرآن کا جو حق ایک انسان کے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر کچھ حقوق رکھے ہیں, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے ہر ایک انسان کے اوپر کس کا حق ہے؟ اللہ کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اس کے بعد بندوں میں سے ماں باپ کا, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جی وائس ورسا, ٹھیک ہے نا, وائس ورسا ہو سکتا ہے, یہ اس کی کئی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو حقوق ہیں یہ کس کے ہیں؟ بندوں کے ہیں آپ کے اوپر, اور آپ نے دینے کے نہیں. کسی کا بھی, آپ کے پڑوسی کا بھی آپ پہ حق ہے, آپ کے بہن بھائیوں کا بھی آپ پہ حق ہے, آپ کی اولاد پہ بھی آپ کا حق ہے, ٹھیک ہے.
آپ کے ماں باپ پہ، آپ کے ہسبینڈ پہ، ٹھیک ہے نا، ہر ایک جو شخص آپ سے کنیکٹڈ ہے، ایون آپ کے جو دوست ہے، آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہے، اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، ٹھیک ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے رکھے ہیں نا حقوق، اور وہ آپ نے دینے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، بعض اوقات کوئی نماز چھوڑ دی، کسی نماز میں کوتاہی ہو گئی، کوئی دیر میں پڑھ لی، کوئی جلدی پڑھ لی، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے گا. کیا نہیں معاف کرے گا؟ جو آپ نے کسی بندے کا حق لیا ہو یا خراب کیا ہو، یا اس کو تنگ کیا ہو یا پریشان کیا ہو، ٹھیک ہے نا. تو حقوق العباد از موسٹ امپورٹنٹ، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد بعض چیزوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، اور اس قرآن کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. قرآن کا کیا حق ہے پہلے یہ سمجھ لیں. جی، قرآن کے 5 حقوق ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کون سے 5 حقوق ہیں قرآن کے؟ ایک ایک کر کے. کسی کو اگر 1-2 آتے ہوں تو اٹس اوکے، یو کین ٹیل می. اخلاص نیت، پہلی چیز اخلاص. ویری گڈ. کس چیز میں اخلاص ہونا چاہیے؟ کہ ہم خالص اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کر رہے ہیں، بالکل. کچھ بھی کر رہے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. دس از ویری گڈ، ماشاء اللہ. یس. صحیح تجوید کے ساتھ، اسے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھا جائے. بالکل. دوسری چیز کیا ہو گئی کہ سیکھیں کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے نا. تلاوت از اے حق آف قرآن، ٹھیک ہے. اور تلاوت کیا ہوتی ہے؟ تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے چلنا، کسی چیز کو فالو کرنا، ٹھیک ہے. اور تلاوت جو ہوتی ہے وہ کیا چیز، اس میں آپ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا چیز فالو کر رہے ہیں اس میں آپ؟ تلا یتلو، تلاوت. آپ کی آنکھیں آپ کی زبان فالو کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ٹیکسٹ پہ، اور آپ کی زبان فالو کر رہی ہے کہ نہیں. پھر آپ اٹینٹیو ہیں، آپ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں فالوئنگ کے، ٹھیک ہے نا. آپ کسی ٹیچر کو فالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ اس کے معنی فالو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کوئی آیت پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اپنے دماغ میں اس کا معنی بھی فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کئی چیزیں اس تلایت تلاوت سے ہے. تو کیا چیز ہو گئی؟ ایک تو ہو گیا اخلاص. دا نمبر 1 تھنگ از اخلاص، کہ آپ نے سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے نا. کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں. سب سے پہلے اخلاص، ٹھیک ہے. یہ ختم ہو گیا، اخلاص ختم ہو گیا. دوسری چیز جو حمیرہ نے ابھی مینشن کی، تلاوت، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا. اور یہ قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، ٹھیک ہے نا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، کتاب سے مراد قرآن ہے، وہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کی تلاوت کا حق دے کے، ٹھیک ہے. وہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تلاوت کا حق دینا کیا ہوتا ہے؟ جی، کون بتائے گا؟ اور جلدی، بالکل کوئک. تلاوت کا حق دینا کیا ہوتا ہے؟ صحیح تجوید سے پڑھنا، بالکل مخارج ایک دم پرفیکٹ. جی، پریزنس آف ہارٹ بھی رہنا، مطلب بالکل سمجھنا، کمپریہنڈ کرنا. ماشاء اللہ، اللہ مبارک سمیرہ، ویری گڈ. جی بالکل، جیسے سمیرہ نے کہا کہ ہارٹ کا پریزنٹ ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا دل ہی نہیں لگا ہوا جو جس میں آپ تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ تلاوت نہیں ہوئی پھر، ٹھیک ہے نا. دل کہیں اور ہے، اور وہ پڑھے جا رہے ہیں. اور مطلب لوگ اکثر جو نئے جوائن کرتے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں تو شاید 2.5 سپارہ یا 3 سپارے روز پڑھتی ہوں. جی مائک بند کر لیجئے پلیز، جو بھی جس کا بھی مائک کھلا ہوا ہے مائک بند کر لیجئے، اٹس ڈسٹرب دا کلاس. جی، تو بے تحاشا قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے، اور بغیر تجوید کے پڑھنا، اس سے بہتر کیا ہے؟ 1 پیج پڑھیں یا آدھا پیج پڑھیں، لیکن صحیح مخارج کے ساتھ، پراپر پروننسیشن کے ساتھ پڑھیں، بھلے کم پڑھیں، ٹھیک ہے. اوکے، تو کیا چیز ہو گئی؟ تلاوت ہو گئی، ٹھیک ہے. تیسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ عمل کرنا. جی بالکل، اس پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے. عمل بھی تلاوت میں ہی آئی کین سے تدبر میں آئے گا اصل میں یہ، ٹھیک ہے نا.
کہ اس پہ تدبر کرنا. تدبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ جی غور و فکر کرنا اس پہ. غور و فکر کرنا، بالکل اس کے اوپر غور کرنا. اب دیکھیں غور کون کر سکتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر میں آپ سے کہوں کہ سورۃ البقرہ کی دس آیا اس پہ غور کریں. اب غور کون کرے گا؟ جس کو آلریڈی معنی آتے ہوں، رائٹ کہ نہیں؟ تو قرآن کے جب ہم کہتے ہیں کہ تلاوت کرنا، تو تلاوت وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. وہ تلاوت نہیں ہوتی کہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ عربک کو ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے آپ انگلش پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انگلش کو تو خیر پھر آپ شاید سمجھ لیں، لیکن عربک کو تو ہم بالکل ایسے پڑھتے ہیں جیسے آئی مین اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، صرف اس کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، رائٹ. تو کیا چیز پہلے سیکھنا؟ معانی کا آنا، ٹھیک ہے نا. معانی کا آنا، اور یعنی اس کا مطلب کا آپ کو آنا، اور اس کا فہم آنا، یعنی اس کو پتہ ہو آپ کو کہ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے. تبھی تو آپ تدبر کریں گے، رائٹ. پھر اس کو حفظ کرنا، یعنی اس حافظے میں لے کے آنا اپنا اس قرآن کا حفظ کرنا، جو جن کی بھی استطاعت ہے. اور منیمم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک شخص کو منیمم کتنا قرآن حفظ کرنا چاہیے. اور ہم حفاظ کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی، نارمل کامن لوگ آپ کے اور میرے جیسے. کوئی بتا سکتا ہے؟ منیمم قرآن کتنا حفظ ہونا چاہیے؟ کسی کو نہیں پتا کتنا ہونا چاہیے اندازے کے مطابق؟ وہ کم از کم نماز کو پڑھ سکے، یہ اتنا قرآن آنا چاہیے، نماز ادا کر سکے. نماز ادا کر سکے، پہلی 7 سورہ بس، دیٹس آل. پہلی منیمم نہیں، منیمم اتنا سب 30th پارے میں جو 30th پارہ یاد کرے، اس میں سارے سورے ہوتے ہیں. جو منیمم قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا وہ کس نے؟ سورۃ الاحقاف سے لے کے ناس تک، آلموسٹ لائک 5 to 6 جز، جس کو آپ کہتے ہیں سپارے. یہ منیمم ہے ہر انسان کے لیے. اتنا قرآن ہم میں سے سب کو آنا چاہیے، اور وہ بائی کیا؟ بائی میموری آنا چاہیے، حفظ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ 7 صورتیں پیچھے سے آ گئیں، یعنی سورۃ الکافرون تک 6 ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جب تک آپ کوثر پہ آتے ہیں تو وہ 7 ہو گئیں، یعنی صرف کوثر تک یاد کرنا نہیں، یعنی آپ کو آگے بڑھنا ہے. اور اگر استطاعت ہے تو پورا کریں زندگی بھر، یعنی یاد کرتے رہیں. کس چیز کی پرابلم ہے؟ ایک آیت بھی روز کریں گے تو ایک ویک میں 7 ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ منیمم ہے. سوری، اوکے جی. تو کیا ہم کر رہے تھے؟ قرآن کے حقوق، اور حقوق میں سب سے پہلے حق کیا ہے کہ اس کو اخلاص سے پڑھا جائے، اخلاص صرف اللہ کے لیے. پھر اس کی تلاوت کا حق، ٹھیک ہے، تلاوت پراپرلی کی جائے، سیکھ کے کی جائے. پھر اس کے معنی پہ غور کرنا، ٹھیک ہے نا، سمجھنا اس کو، تدبر کرنا اس کے اوپر. اور جب یہ سارے درجات آپ کا، اور حفظ کرنا بھی اس میں آ جائے گا، حفظ کرنا، ٹھیک ہے نا. ابھی پلیز یہ مائکس بند کر لیجئے پلیز. مائک کسی کو اگر کچھ پوچھنا ہے آخر میں پوچھ سکتے ہیں آپ، پلیز ایٹ دا اینڈ. ابھی کچھ اگر بات کرنی ہے چیٹ پہ لکھ سکتے ہیں. اوکے، ویئر آئی واز. جی، تدبر کرنا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تدبر کرنا. تدبر کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کو معنی آتے ہیں تو آپ غور و فکر کرتے ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے نا. اور تدبر از دا ہائیسٹ لیول، یعنی تدبر کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی اگر ایک عابد شخص ہے، یعنی جو شخص تہجد پڑھتا ہے اور تہجد میں اکثر اس کا ٹائم گزرتا ہے، اور ایک شخص تدبر کرتا ہے، تو درجات میں جو تدبر کرتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہوگا.
ایز کمپیئر ٹو وہ عابد جو پوری رات تقریباً آلموسٹ آل نائٹ عبادت میں لگا رہتا ہے. تو عابد اور جو یعنی جو تدبر کرتا ہے ان میں درجہ کس کا زیادہ ہوگا؟ جو تدبر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو تدبر یعنی ایک بالکل ہی ڈفرینٹ درجہ ہے قرآن کا. وہ جب آتا ہے جب آپ پراپرلی قرآن کو سمجھتے ہوں, کئی بار آپ نے اس کو پڑھا ہو, ٹھیک ہے نا, کئی دفعہ آپ نے اس پہ غور و فکر کیا ہو, تب ایک لیول پہ آپ پہنچتے ہیں کہ آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ قرآن کی آیتوں کو تدبر کریں. تو ایزیسٹ وے ٹو ڈو تدبر, وہ کوئی ایک آیت لے لیں, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی ایک آیت سے شروع کریں, ٹھیک ہے نا, اور اس پہ سوچنا شروع کریں. اس کے لیے بھی اوبیسلی معنی کا آنا از دا مسٹ. آپ سوچیں گے کب؟ آیتوں پہ, جب آپ کو معنی آتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہو گئے قرآن کے حقوق, جو ہمارا ٹاپک نہیں تھا لیکن ہم نے اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ٹچ کر لیا اس کو, ٹھیک ہے نا. تو جیسے کہ ایک حدیث میں روزے اور قرآن کے حوالے سے آتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ یہ جو سارے اچھے اعمال کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اعمال جو صالح ہیں, جو اچھے اعمال ہیں, جیسے کہ قرآن کو اس کا حق دے کے اس کی تلاوت کرنا, ٹھیک ہے نا. پھر اب ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ روزے اور قرآن, یعنی دونوں کیا چیزیں؟ روزہ رکھنا اور قرآن پڑھنا, ٹھیک ہے, دونوں کیا چیزیں؟ عمل صالح ہیں, رائٹ, اچھے کام ہیں, یہ کرنے کے کام ہیں, ٹھیک ہے نا, دونوں ہیں کہ نہیں؟ اعمال ہیں یہ, isn't it؟ میں یہ نہیں چاہتی کہ میں یہ ایک پیج جو ہے نا وہ آپ ریڈنگ کر کے آپ کو پڑھا دوں اور آپ کو سمجھ کچھ نہ آئے, ٹھیک ہے. میں چاہتی ہوں آپ سمجھ کے پڑھیں, جتنا بھی پڑھ رہے ہیں ہم یہ ٹاپک آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آنسر دیں, کیونکہ دین آئی کین ناٹ فگر آؤٹ کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں. یو شوڈ نو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور ہم کیا کوشش کر رہے ہیں, کیا چیز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی تک ہم اعمال پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم وہ اچھے کاموں کی طرف آ رہے ہیں, اور ان اچھے کاموں سے ہم ایک آئیڈیا نکالیں گے, کنکلوژن نکالیں گے ایٹ دا اینڈ. اب ہم بات کریں ایک اور حدیث کی, جو سیکنڈ حدیث ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں روزے اور قرآن کے حوالے سے آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ہم نے قرآن کے بارے میں پڑھا, ٹھیک ہے نا. قرآن جو ہے وہ شافع بن جائے گا, آپ کے حق میں دلیل دے گا یا آپ کے خلاف دلیل بنے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک اور حدیث, ٹھیک ہے نا, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ روزہ اور قرآن کے حوالے سے. کوئی کوشش کرے گا پڑھنے کی حدیث کو آپ میں سے, ریڈنگ کی, سلولی. سارے میں نے وہ ڈالے اعراب. میں پڑھوں؟ جی شروع. جی شور جی میرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای ربی انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ. اگین اس کو تھوڑا سا دیکھیں, میں ایک چیز سکھا دوں. جب یہ ٹیکسٹ ہوتا ہے نا, یعنی جو عربک ٹیکسٹ ہوتا ہے, اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شدہ کے نیچے لکھا ہوتا ہے کسرہ, ٹھیک ہے نا, جو کہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوا ہوتا. قرآن میں کہاں لکھا ہوتا ہے؟ وہ دوسرا ورڈ کے نیچے رائٹ, لیٹر کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس سے کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. جب بھی آپ دیکھیں گے عربک ٹیکسٹ میں ہمیشہ کسرہ شد کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے, جس سے شاید کنفیوژن ہوتی ہے پڑھنے والے کو. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں دا ورڈ, اس میں جو فا کے اوپر آپ شد دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے کسرہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شین ہے وہ فا سے کنیکٹ ہوگا اور فا جو ہے وہ عین سے کنیکٹ ہوگا, رائٹ. ایک دفعہ اور کوشش کریں. فشفعنی. یس گڈ. فشفعنی فیہ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ. اوکے, ماشاء اللہ مبارک, ویری گڈ, ماشاء اللہ. اوکے, حدیث کا ٹیکسٹ آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ قرآن کے ٹیکسٹ سے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, isn't it؟
یعنی کچھ ایسے ورڈ آتے ہیں جو مشکل لگتے ہیں، اینڈ دس از واٹ لائک یہ قرآن سے بالکل ڈفرینٹ یعنی ٹاپک ہے کہ حدیث کو سیکھنا، حدیث کو پڑھنا اور حدیث کا علم حاصل کرنا. اور پہلے درجے پہ اوبیسلی قرآن آتا ہے، پھر کیا آتا ہے حدیث کو سیکھنا اور حدیث کے اوپر غور کرنا اور اس کا ورڈ ٹو ورڈ کرنا، رائٹ؟ اوکے، تو کیا مطلب وہ کوئی پڑھے گا؟ ترجمہ تو پڑھنے میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جی کوئی جی پڑھ میں سکتا پڑھوں. ہے؟ جی ضرور. روزہ اور قرآن قیامت کے روز بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. روزہ عرض کرے گا، اے رب، میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے اور خواہشات نفس سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اور قرآن یہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت بندے کے حق میں قبول کی جائے گی. اوکے، سمپل حدیث ہے. کیا سمجھے اس سے؟ پہلے بات تو قرآن آپ کو سونے سے کیسے روکتا ہے پہلے بتائیں. قیام اللیل. قیام جی اللیل، ماشاء اللہ، اللہ مبارک. ٹھیک ہے نا، یہ کون سے قرآن کی بات ہو رہی ہے جو آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ رمضان. اونلی نہیں، تہجد میں جو رات کی نماز میں پڑھتے. جی بالکل، جو تہجد ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف رمضان میں ہی کریں. تہجد تو جی یعنی تہجد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رات پچھلی کی رات کے جہدہ. جہدہ کا مطلب ہوتا ہے جہاد کرنا. ٹھیک ہے نا، ایکچوئل میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوشش کرنا. جہاد کا کیا مطلب ہے؟ کوشش کرنا. کوشش کرنا. کس چیز کی؟ کس چیز کی کوشش عبادت کرنا؟ کرنے کی، نماز پڑھنے کی، رات کو سونے کے بعد اٹھنے کی. اٹھنے کی. ٹھیک ہے، وچ از اٹھنے کی. ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے نا، وہ بھی فجر کی نماز سے پہلے. ایسی میں جب آپ کی جو نیند جو ہوتی ہے آپ کی ایک دم ڈیپ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اس کوشش کیا کرنا، اس وقت اٹھیں اور اللہ کی عبادت کریں. ٹھیک ہے، اور وہ ایک الگ لیول ہے اس کا. یعنی جو لوگ وہ کرتے ہیں وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے پھر. اور ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں کیونکہ وہ کس سے ملاقات کرتے ہیں رات میں؟ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت، رات کے اس وقت میں کہاں پہ آ جاتا ہوں؟ ساتویں آسمان. ساتویں آسمان پہ، یعنی لوئسٹ آپ کی جو ہیون ہے جی. اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ہے کوئی میرا بندہ، کیا کرنے کوئی کے مجھے لیے؟ پکارنے والا، ہے کہ دعا کرنے والا کہ میں اس کی کوئی دعا ہے قبول جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کر دوں. عطا کرو. ٹھیک ہے، کوئی ہے جس کی کوئی حاجت ہے تو میں پوری کر دوں. اور وہ باقاعدہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں. اور نارملی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ سو رہے ہوتے ہیں. سو رہے ہوتے ہیں، رائٹ. اوکے، کیا پتا وہ فجر میں بھی اٹھتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ قرآن جو آپ کو رات کو سونے سے رو کے رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص تہجد پڑھ رہا ہے. اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو کیا کرتا ہے، تہجد گزار ہے، ماشاء اللہ. تو یہ کوئی یعنی ایسا بندہ نہیں ہے. اور تہجد جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات پڑھتے رہیں اور مستقل یعنی 2-4 گھنٹے لگا کے پڑھیں. ہیبٹ بنانے کے لیے 2 نفل سے بھی شروع کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا، یعنی فجر سے جو ایزیسٹ وے ہے، فجر سے 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں. بس الارم لگائیں کہ 20 منٹ پہلے. ٹھیک ہے، اور 20 منٹ پہلے اٹھ کے وضو کر کے اور 2 نفل بھی آپ نے پڑھ لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نام لکھ دے گا. کن لوگوں میں؟ جو غافل نہیں ہیں. تو جو تہجد پڑھتے ہیں، تہجد پڑھنے والوں کے بھی لیول ہیں. تو لویسٹ لیول کیا ہے کہ انسان ایسا شخص جو رات میں اٹھے اور کتنی تلاوت کرے؟ 10 آیتیں منیمم ہے میرا خیال. منیمم ہے 10 منیمم نہیں، یہ پہلا درجہ ہے کہ صرف 10 آیتیں پڑھ لیں. تو 10 آیتیں پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ ناس اور فلق اگر آپ نے کلیکٹیولی پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، تو وہ 10 ہو جاتی ہیں، رائٹ. یعنی ایک آیت، ایک پہلی رکعہ میں فلق پڑھ لی اور دوسری میں ناس پڑھ لی تو آل ٹوگیدر 10 ہو گئی. تو ایسا شخص جو 10 رکعت پڑھ لیتا ہے یہ پہلے لیول پہ آ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو غافلوں میں سے ہٹا دیتا ہے. یہ شخص مٹ گیا، اب یہ غافل نہیں ہے.
ایٹ لیسٹ یہ غافل نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ بھی نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ غافل. غافل. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو یعنی حدیث سے ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ قرآن کیا بن جائے گا؟ یعنی اچھے اعمال ہمارے، ٹھیک ہے نا، ہمارے اچھے اعمال جو ہم نے خلوص نیت سے اللہ کے لیے کیے ہیں، روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، قرآن کا پڑھنا، اس کی تلاوت بالکل پراپر مخارج کے اور تلاوت کے اصولوں کے مطابق کرنا، تو وہ کیا کریں گے؟ یہ آپ کے اچھے اعمال آپ کے لیے کیا بنیں گے؟ شافع بنیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر قرآن جو تہجد میں پڑھا جائے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے سفارش کرے گا، وہ قرآن کا پڑھنا. ٹھیک ہے. قرآن کے پڑھنے کے بڑے سارے فائدے ہیں اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی. اور یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ قیامت کے روز کے دن کی بات ہو رہی ہے، یہ قیامت کا دن کی بات ہو رہی ہے. اور قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 50,000 ایئرز لانگ ہے، 50,000 سال کا ایک دن. سچ اے ٹربل ڈن، یعنی وہ دن اتنا لمبا ہوگا. اور اس کی شدت کیا ہے کہ آپ اب کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہوں گے، ہم میں سے سب میں سے کسی نے بھی کوئی بھی کپڑا نہیں پہنا ہوگا. ٹھیک ہے. سورج آپ کے سر سے بس 10 فیٹ کے فاصلے پہ ہوگا. ہر ایک اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وہ پیاس اور بھوک سے برا حال ہوگا لوگوں کا. ٹھیک ہے نا. تو وہ دن جو ہے وہ بہت ٹیربل دن ہوگا. اس دن یہ اعمال جو آج آپ کر رہے ہیں، محنت جو کر رہے ہیں، رات کو جو آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، صرف دو صورتیں ہی پڑھ لیتے ہیں، رائٹ، یعنی کتنا ٹائم لگے گا؟ ہارڈلی مے بی آئی گیس 10 منٹس. یہ جو آپ کر لیتے ہیں وہ اتنا مشکل دن جو 50,000 سال ہمیں وہاں کھڑے رہنا ہوگا انتظار کرنے کے لیے، اس دن یہ اعمال آپ کی جو ہے نا وہ کیا کریں گے؟ آپ کے حق میں سفارش کریں گے. اور اس وقت تو انسان ڈھونڈ رہا ہوگا کوئی ایسا بندہ مل جائے جو میری سفارش کر دے، کیونکہ میں تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی اس وقت. ذرا امیجن کریں، پوری دنیا میں آج تک جتنے انسان ہیں سب کھڑے ہوئے ایک ساتھ، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ذلت سے بچائے اور ہمیں جو ہے وہ جنت الفردوس الاعلیٰ میں داخل فرمائے. آمین. آمین. اوکے. تو کیا کرنا شروع کرنا ہے؟ نیت کرتے جائیں اچھے اعمال کی. آج سے نیت کریں کہ میں سب سے پہلا درجہ جو ہوتا ہے وہ نیت کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. نیت کریں کہ انشاءاللہ میں جو ہوں وہ آج کے بعد سے میں کیا کروں گی؟ تہجد پڑھنے کی کوشش کروں گی اپنی بیسٹ فارم میں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے یہ نیت کر لی اور اگر اللہ نے آپ کو نہیں بھی استطاعت دی پڑھنے کی، تو آپ کو کس چیز کا ثواب مل جائے گا؟ نیت کا. اس نیت کا ثواب مل جائے گا. تو کبھی بھی آپ لوگ لاس میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ایز لانگ ایز یو آر ٹرائنگ. یہ نہیں کہ آپ نے نیت کی اور آپ کا ارادہ کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھ سے تو شاید آپ چھپا لیں گے کچھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا ہوا. اس کو پتہ ہے کہ آپ نے نیت کی ہے تو اس میں کتنا خلوص ہے. آپ یعنی تو نیت ہمیشہ خالص رکھیں، بھلے اللہ آپ کو استطاعت دے نہ دے کرنے کی، لیکن نیت ہمیشہ بالکل خالص رکھیں. ٹھیک ہے نا. کہ میں بہترین کوشش کرتی ہوں، اور نہیں بھی اٹھ پائے تو اللہ اس سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس نیت کا اجر دیں گے انشاءاللہ. تو 2 نفل کی ضرور نیت کریں کہ میں 2 سے شروع کروں گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ استطاعت دیتا ہے کہ وہ پھر آپ 2 سے 4 کریں، 4 سے 6 کریں، اور پھر ایسے پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور دیکھیں نا، تہجد میں سب سے زیادہ بینیفٹ کیا ہے کہ آپ قرآن کھول کے پڑھ سکتے ہیں. قرآن اپنے سامنے رکھیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. ٹھیک ہے نا. تو دس از اے گڈ تھنگ اباؤٹ اٹ. یعنی آپ قرآن کھول سکتے ہیں، موبائل کھول کے پڑھ سکتے ہیں، جو بھی سورہ آپ کی فیوریٹ ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، ریگارڈلیس کہ آپ کو تلاوت صحیح طریقے سے کرنی آتی ہو. تو قرآن پاک پڑھنے کے آداب 2 طرح کے ہوتے ہیں. جی کوئی پڑھے، ریڈنگ کریں اینڈ دین آئی ایکسپلین انشاءاللہ. جی کن کو اردو پڑھنی آتی ہے؟ جی میں پڑھوں. میرا حمیرہ کو آتی ہے، ماجدہ کو جی. آتی ہے، اور کس کو آتی ہے اردو پڑھنی آپ میں سے؟ ابھی آپ نے
سبیہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اوکے، سبیہ کو آتی ہے، اور کس کو آتی ہے اردو؟ اور کسی کو آتی ہے اردو؟ تو آپ سب میں سے صرف 3 لوگوں کو اردو آتی ہے؟ میں پڑھوں یہ ماں؟ میسج عائشہ، پہ بول رہے ہیں. 4 لوگوں کو، عائشہ کو بھی آتی ہے، ٹھیک ہے جی. سبیہ آپ پڑھ سکتے ہیں جی، ہمارا آپ بھی پڑھیں گے؟ میں سبیہ کو سننا چاہ رہی تھی. جی میں پڑھوں گی. جی آداب. شاید آپ کی آواز نہیں. جی ہلو. جی جی، اب آ رہی ہے آواز، آپ پڑھیں. یہ پورا اسکرین ہے. کیا آداب یہ ہے نا ماں؟ یہ جی یہ پڑھنا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ. قرآن پاک پڑھنے کے کوئی آداب 2 طرح کے ہوتے ہیں. جی قرآن پاک پڑھنے کے آداب 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک بات آداب، دوسری خلاص نیت صرف اللہ کے لیے. غیر ضروری خیالات دل و دماغ میں نہ. اسکرین میں نہیں آ رہا. اوکے ماشاء اللہ، اللہ مبارک. دو انہوں نے پوائنٹس کا ذکر کیا ہے سبیہ نے، ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں آ رہی ہے. تو باطنی آداب، باطنی آداب کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ کیا سمجھیں گے آپ؟ لاٹس آف ڈسٹربنس. جی جی نظمہ، وی کین انڈرسٹینڈ دس. یس، باطنی آداب کون سے ہوتے ہیں؟ دل میں دل اور دماغ میں. جی بالکل، آپ کے اندر کے، ٹھیک ہے نا، آپ کی باڈی کے اندر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. باڈی کے اندر آپ کا دل اور دماغ، اوبیسلی 2 چیزوں میں. تو سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا کسی بھی عمل کے لیے، نہ صرف قرآن کے لیے، کسی بھی عمل کے لیے اخلاص نیت از دا موسٹ امپورٹنٹ کی، ٹھیک ہے نا. تو کیا مطلب ہے کہ اخلاص نیت صرف اللہ کے لیے، اونلی فار اللہ، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری چیز جو سبیہ نے بتائی کیا تھی؟ دل کی حاضری، غیر ضروری خیالات دل و دماغ میں نہ آئیں. یعنی یہ نہیں ہو کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ ساری پلاننگ کر رہے ہیں، کل مجھے کیا جانا ہے، آج مجھے کھانا کیا پکانا ہے، اور مجھے کھانے میں آج کیا کرنا ہے، آج کون کون لوگ آئیں گے. یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ اس قسم کی جو تلاوت ہوتی ہے وہ تلاوت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو تلاوت کیا ہوتی ہے؟ کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، آپ کی فل فوکس قرآن کے اوپر ہو، آپ سمجھ رہے ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ یہ تو انڈیویجول میسج ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ ہمارے لیے میسیجز ہیں، رائٹ. جیسے آپ کسی کا میسج بڑی غور سے پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی کسی امپورٹنٹ شخص، یعنی جو آپ کی زندگیوں میں کوئی شخص امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کا میسج آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ کھولتے ہیں اور فل اٹینشن. کچھ اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے اس میسج کو پڑھتے ہوئے؟ کسی اور کا خیال آتا ہے؟ نہیں. نہیں آ رہا ہوتا. بالکل ایسے ہی جب آپ قرآن سے اٹیچڈ ہوں تو باقی تمام چیزیں آپ کے دماغ سے نکل جانی چاہیے. صرف کیا رہنا چاہیے؟ وہ آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں کیا لکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں اوبیسلی جب آپ اتنے اٹیچڈ ہوں گے، اتنا آپ قرآن سے آپ کی اتنی اٹیچمنٹ ہے کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ سب بھول جاتے ہیں. جیسے صحابہ کرام میں سے بعض تو ایسے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کا تو دماغ اور دل لگا ہوا تھا، یعنی ان سب چیزوں میں. وہ کہتے تھے کہ ان کو کسی پیر میں کوئی وونڈ ہو گیا، اب نام مجھے یاد نہیں آ رہا ان کا، اور کوئی تکلیف، کوئی زخم ہو گیا، تو ان لوگوں نے، صحابہ نے ان سے کہا کہ ہم اس کو نکالنا پڑے گا، اس کو، یعنی جو بھی جو وونڈ جو یعنی اندر آپ کے پیر کے اوپر ہے، اس کو ہمیں یعنی تھوڑا سا اسکریپ کر کے نکالنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا اوکے، ابھی اس سے تو بڑا پین ہونے والا ہے مجھے، تو ایسا کریں جب میں نماز میں مشغول ہوں، جب میں نماز پڑھنے لگوں تو اس وقت نکالیں. اٹ مینس کہ جب میں وہ نماز پڑھنے لگتے ہوں گے تو ان کو یہ تک خیال نہیں رہے گا کہ میری کوئی تکلیف. اور آپ کو پتہ نا، بغیر انیستھیزیا کے اگر میں آپ کا کٹ بھی لگاؤں تو ہم جیسے لوگ جو ہیں، نارمل کامن لوگ،
ان کو تو بڑی تکلیف ہونے والی. ہم تو سب بھول جائیں, اگر نماز بھی پڑھ رہے ہوں تو اگر کوئی کٹ لگ جائے تو پہلے تو میں یعنی یہی دیکھنے کے لیے بیٹھوں گی کہ کٹ کتنا شدید تھا اور کتنی دیر تک لگا, رائٹ. اور ان لوگوں کا کیا معاملہ تھا کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے وہ ایسے اٹیچ رہتے تھے اس نماز کے ساتھ کہ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ اگر آپ ان کا کوئی زخم نکال رہے ہیں اندر سے, ٹھیک ہے نا. آگے عائشہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت علی تھے, آئی ایم ناٹ ویری شیور, انشاءاللہ آئی ول لیٹ یو نو. جی, اللہ کی تعظیم کا احساس, ٹھیک ہے نا. یہ کلام تمام جہانوں کے رب کا ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ پڑھیں تو اوبیسلی اس کی مائٹ, ٹھیک ہے نا, وہ کتنا بڑا ہے, اس کی کیا عظمت ہے, اس کی کیا عزت ہے, کیا اس کا وقار ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں آپ کی ذہن میں ہوں. اور آیت الکرسی جو آپ یعنی آپ تمام لوگ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کیا لکھا ہے اگر آپ پڑھتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض, اور جو کرسی کا ذکر ہے اس میں, ٹھیک ہے, اس کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں, اس میں اللہ کے فٹ سٹول کا ذکر ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو اللہ کی کرسی کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کی وسعت کیا ہے, کیا ہے وسعت اس کرسی کی, وسع کرسیہ السماوات والارض. او مائی گاڈ. تو کیا لکھا ہے آیت الکرسی میں کہ اس کی کرسی کی وسعت اتنی ہے کہ وہ پورا 7 آسمان اور زمین کی 7 تہیں نیچے تک, زمین کے نیچے تک. امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ اتنی بڑی کوئی کرسی جس میں 7 آسمان اور 7 آپ کی لیئرز ہیں, زمین کے اندر بھی نیچے تک ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ زمین کو کبھی دیکھیں تو زمین کی بھی لیئرز ہیں, ٹھیک ہے نا. اتنی تو بڑی صرف اس کی کرسی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم کا احساس صرف آیت الکرسی سے لگا سکتے ہیں آپ کہ کتنا اس کی او ہونی چاہیے, رائٹ. کتنا اس کی تعظیم ہمیں کرنی چاہیے کہ جس کی کرسی کا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مطلب ہوا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض, کہ اللہ کی جو کرسی کا جو وسیع ہونا ہے, کتنی وہ وسیع ہے, کہ اتنی ہے کہ وہ 7 آسمان اور زمین کی 7 لیئرز. تو اس کا کیا مطلب ہوا, ہم کیسے اس کو کمپریہنڈ کریں, یہ تو بڑا مشکل چیز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امیجن کریں کہ ایک پورا کیا کہتے ہیں آپ اس کو, ڈیزرٹ ہے, ٹھیک ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو آپ, صحرا, جی صحرا ہے, ٹھیک ہے نا. امیجن کریں کہ صحرا پورا ایک بڑا لمبا صحرا, کبھی اگر کسی نے ہم نے دیکھا ہو تو دور دور تک سوائے سینڈ کے کچھ نظر نہیں آتا, رائٹ. اس میں اس پورے صحرا میں ایک رنگ جو ہوتی جو آپ پہنتے ہیں اپنی انگلی میں پہنتے ہیں, اس کو کہتے ہیں رنگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی کہ یہ جو رنگ ہے وہ کیا چیز ہے, یہ آسمان اور زمین کی لیئرز, اور صحرا کیا ہے, اللہ کی کرسی. ناؤ یو کین امیجن کر سکتے ہیں اس کا سائز. تھوڑا سا اس لیے نہیں بتا رہی کہ امیجن کرنا شروع کر دیں اور متشابہات میں پڑ جائیں اور یہ سوچنے لگیں او مائی گاڈ تو کرسی اتنی بڑی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم نہیں امیجن کر سکتے, ٹھیک ہے نا, نہ پرسیو کر سکتے ہیں. صرف کیوں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ میری کرسی کا سائز یہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ کی کرسی کیسی ہے کہ صحرا میں ایک رنگ, اور وہ رنگ جو ہیں وہ 7 آسمان اور جو کچھ ان میں ہے, اور زمین کی 7 لیئرز, وہ رنگ ہے, اور جو ڈیزرٹ ہے وہ اللہ کی کرسی ہے. اتنا بڑا تو اس کی صرف کرسی کا سائز ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس اللہ کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں ہے, ہم اس کی کیپیسٹی کو امیجن ہی نہیں کر سکتے. یہ صرف ہمیں تھوڑا سا یعنی دکھانے کے لیے کہ پرسیو کرو کہ وہ ذات اتنی بڑی ہے, جو جس کی کرسی اتنی بڑی ہے, تو پھر ہم اللہ کے بارے میں کیا تصور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ جا کے سرچ کرنا شروع کر دیں اور گوگل کرنا شروع کر دیں, بیکاز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, رائٹ. یہاں میرے پڑھانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جا کے گوگل سرچ کریں کہ اللہ کا کیا سائز ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ. دیکھیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ایسی چیزوں سے. یہ ساری کیا چیزیں ہیں, یہ غیب کی چیزیں ہیں,
ہم اس کو پرسیو نہیں کر سکتے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی عظمت کا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ذات جسے میں مانگ رہی ہوں اس کے پاس پوری کیپیسٹی ہے مجھے دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، تو یہ کلام تمام جہانوں کے رب کا ہے، ٹھیک ہے نا، وٹ ایور ایگزسٹ ان دس انٹائر یونیورس. معنی اور مفہوم کی سمجھ، ٹھیک ہے نا. اب چوتھی امپورٹنٹ چیز کیا آ گئی، معنی اور مفہوم کی سمجھ، ٹھیک ہے. اور یعنی قرآن جب آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ کا دل اس سے اٹیچ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کا دل اٹیچ ہو، کہ آپ کو معنی آتا ہی نہیں ہوگا تو آپ کا دل کیسے اٹیچ ہوگا، ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ جو شروع میں میرے اسٹوڈنٹ تھے اور صرف تجوید سیکھ رہے تھے اور معنی نہیں سیکھتے تھے، تو وہ کہتے تھے ہم اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھنا پڑتا ہے، یو نیڈ ٹو ڈو دا پریکٹس، ٹھیک ہے نا. تو بتاتے ہیں کہ بھائی بورنگ ہو جاتا ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ لوگوں کے لیے قرآن کیسے بورنگ ہوتا ہے. پھر جب کافی سارے لوگوں نے مجھے، جو ینگسٹر ہیں نارملی، انہوں نے بتانا شروع کیا تو میں نے غور کیا یہ بورنگ کیسے ہو سکتا ہے قرآن. ہاؤ کڈ اٹ بی سو بورنگ. میں تو ایک دفعہ کھول لوں تو میں تو بند نہیں کر سکتی اسے. آئی ایم دس انٹرسٹڈ ان اٹ. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ جتنے بھی لوگوں کو یہ بورنگ لگتا ہے، کھولتے ہیں اور نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ معنی نہیں جانتے ہوتے، ٹھیک ہے. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں، بہترین تجوید ہے، ریسیٹیشن بھی، تلاوت بھی امیزنگ ہے، لیکن معنی کی سمجھ نہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا یو کین سے گناہ ہے آپ کے اوپر کہ آپ تجوید بہترین جان لیں اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کسی بھی لیول پہ کہ جب آپ تجوید سیکھیں، اور ٹھیک ہے تجوید سیکھنا از اے بگ تھنگ. جب آپ ایک ایسے لیول پہ آ جائیں، فار ایگزامپل ایک ایسا لیول آ جاتا ہے جب آپ کو بہت ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، ٹھیک ہے نا، اور وہ بہت جلدی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیول کے بعد آپ معنی بھی پڑھنا شروع کریں. تو معنی اور مفہوم کی سمجھ قرآن کی تلاوت کے دوران عربی سے ترجمہ سمجھ آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر ہدایت اور پیغامات اخذ کرنا. اب یہ بھی وہی کرے گا اویسلی. ہدایت کون لینے والا ہے؟ اس سے جس کو پتہ ہو اس آیت میں لکھا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جتنی دفعہ، یعنی یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جتنی دفعہ آپ اس قرآن کو پڑھیں، ہر دفعہ ایک نیا مطلب سمجھ میں آتا ہے آپ کو. دس از اے میریکل آف قرآن. یعنی جتنی دفعہ آپ اس کے اندر تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ایک نئی چیز آپ کو اس میں سے سمجھ میں آتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی اصول نئے ہو جاتے ہیں، نہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اصول نئے نکالنے شروع کر دیں اپنی مرضی کے مطابق. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی اینگل سے آیت سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اوکے. یقین اور شرح صدر کہ اس کے وعدے اور وعید سب سچے ہیں. اب یہ سارے جو 4th 5th 6th جو ہے نا، یہ سارے اٹیچڈ ہیں اس سے کہ آپ کو قرآن کے معنی آتے ہوں. اللہ کی وعید پہ، وعید کیا چیز ہوتی ہے اور وعدے کیا ہوتے ہیں؟ جی وعید کیا ہوتی ہے اور وعدے کیا ہوتے ہیں؟ وعدے تو میں وعید نصیحت. جی بالکل، ڈراوے، ٹھیک ہے نا، ڈراوے، وارننگز. وعید جو ہوتی ہیں وہ وارننگز ہوتی ہیں، اور وعدے کیا ہوتے ہیں؟ پرومسز، ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے بڑی ساری چیزوں کی پرومسز کی ہیں، لیکن وہ سارے پرومسز اٹیچ کس چیز سے ہیں؟ عمل کرنے والوں سے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے ہیں وہ وعدے. تو اللہ کے وعدوں اور وعید سب سچے ہیں، اس پہ یقین ہونا، ٹھیک ہے. اور شرح صدر ہونا کہ میں نے اگر یہ کام کیا ہے اور اگر اللہ نے اس کا اجر اتنا لکھا ہے تو مجھے مل جائے گا، اور کہ بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے. مطلب نیت یہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کا اجر میرے لیے لکھا ہے اس سے بھی زیادہ اس کو بڑھا دے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ آپ کو کچھ کسی بھی عمل کا کتنا درجے یعنی کتنا درجے کیا کہنا چاہیے حسنات آپ کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اوکے. یعنی ایک عمل کسی شخص نے کیا اس کو 10 بھی مل سکتے ہیں، اور کتنے قرآن کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے 10 نے کیا. 10 تو یہ منیمم ہے، 10 تو منیمم ہے. اپ ٹل وٹ
700 बना 700 अप टिल 700. तो कोई किसी भी चीज़ के लिए जब भी आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के हसनात मांगे उससे, तो मैक्सिमम मांगेंगे, जो मैक्सिमम पॉसिबल अजर है वो मुझे मिल जाए. जी ओके. ज़ाहिरी आदाब, ठीक है ना. अब ज़ाहिरी क्या होते हैं? जो बातनी हमने पढ़ लिए, जो दिल में होना चाहिए, जो आपके दिमाग की हालत होनी चाहिए, ठीक है. अब हम पढ़ें ज़ाहिरी. ज़ाहिर मतलब जो नजर आते हैं। जो नज़र आते हैं, जो देख सकते हैं, जो परसीव कर सकते हैं आप, ठीक है ना. तो सबसे पहले आ जाती है तहारत, ठीक है. अभी अब ये जो है फ़िक़ही मसाइल हैं, तहारत का होना, ठीक है ना. तहारत इज़ व्हाट. और वैसे आप दो हालतों में नहीं हो सकते जब आपको कुरान पढ़ने की मुआनत है. कौन कौन सी वो दो हालतें हैं? हैज और नफास। जी बिल्कुल. और हैज़ में जो ममानत है वो क्या है, क्या करने की है कि अगर कोई स्टूडेंट है और उसको पढ़ना है और उसको किसी टीचर को सुनाना है, ठीक है ना, और वो प्रैक्टिस ना करे तो भूल जाएगा, तो उसके लिए इजाज़त है कि वो पढ़ सकता है, ठीक है ना. और बाकी इजाज़त क्या नहीं है कि आप टच नहीं कर सकते ओरिजिनल टेक्स्ट को, हैज़ की हालत में टच नहीं कर सकते, ठीक है ना. आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कुरान से, अपने हाफजे से कुरान को उस हाल में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है. ओके. नाउ तावुज़ व तस्मिया, ठीक है ना. ये भी ज़ाहिरी हालात में से है, ठीक है ना. इसकी भी कंडीशन है इंशाअल्लाह, ये इसके प्रॉपर रूल्स हम पढ़ लेंगे कि तावुज़ कब पढ़ना चाहिए और तस्मिया कब उसके साथ कंबाइन हो सकता है, ठीक है ना. एक जनरल रूल क्या है, जब आप रेसिटेशन शुरू करें तो पहले तावुज़ पढ़ें और तस्मिया पढ़ें. और इसमें तस्मिया इज़ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह का पढ़ना, और तावुज़ इज़ आऊज़ु बिल्लाह. जी. बैक छोड़कर बैठना, इल्ला ये कि शरई हुज़ूर, यानी आप टेक लगा के लीन होके कंफर्टेबल होके नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना. यू हैव टू बी अलर्ट. जब कुरान की रेसिटेशन करें तो अलर्ट होके पढ़ें. ऑब्वियसली जब आप कुरान पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और तजवीद इज़ रियली, यानी अगर आप तजवीद के साथ तिलावत करते हैं तो आप टेक लगा ही नहीं सकते, ठीक है ना. यानी हो ही नहीं, पॉसिबल नहीं है कि आप टेक लगा के तजवीद के साथ पढ़ लें. अलर्ट रह के और प्रॉपरली बैठ के, ठीक है ना, पढ़ें. और ओबियसली कि अगर आपको उज़र है, यानी बैक वगैरह पेन है, तो ओबियसली आप नहीं करेंगे, ठीक है ना. यानी लगा सकते हैं बैक पे भी कोई चीज़ लगा सकते हैं. बिला वजह गुफ्तगू ना करना, ठीक है. बिला वजह गुफ्तगू कब होती है, यानी कुरान को शुरू किया, अब किसी ने कोई सवाल पूछा तो उसको रोका, किसी को जवाब दिया, फिर दोबारा वहीं से शुरू कर दिया. दिस शुड नॉट बी डन. यानी ये किस में से है कि आप कुरान की बाकायदा यानी इंसल्ट कर रहे हैं, आप बेइज्जती कर रहे हैं उसकी इस तरह करके. नहीं, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम से कनेक्टेड हैं और फिर बाकी तमाम जहानों की भी बातें आप कर रहे हैं. तो बिला वजह गुफ्तगू ना करें. कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ आ गई, कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया आपसे, जो आपको करना ही है, तो आप कुरान को बंद करेंगे पहले, उसके बाद आप उसकी बात का जवाब देंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे, तो तावुज़ पढ़ के एक दफ़ा और शुरू करेंगे जहाँ से भी आपने रोका, अगर आप एक ही सूरा को कंटिन्यू कर रहे हैं. इसमें कंडीशंस हैं. ओके. खामोशी और तवज्जो से सुनना. अगर आप सुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेसिटेशन लगाइए, कोई आपके सामने तिलावत कर रहा है, तो आप कैसे करें, आपका क्या फ़र्ज़ है कि आप खामोश रहें. और तवज्जो किस चीज़ पे होनी चाहिए, तिलावत पे और उसके माने पे. जी. कुरान को तकिया नहीं बनाना, यानी ये क्लासेस में होता है ऑब्वियसली, जो फिज़िकल क्लासेस होती हैं, लोग जो हैं कुरान को डेस्क पे रखे होते हैं, उसी पे ही हाथ रख लेते हैं और कोनी रख के, और फिर अपना सर जो है वो हाथ पे स्टैंड कर लेते हैं. लॉन्ग क्लासेस में ऐसा अक्सर होता है, तो ये करना जायज़ नहीं है. यानी कुरान को आपके ऊपर अपने हाथ नहीं रख सकते, उसके ऊपर हेड डाउन नहीं कर सकते, यानी तकिया नहीं बना सकते आप, उसको कुशन के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते. आहिस्ता तजवीद के साथ पढ़ना, एंड दिस इज़ यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यानी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, रूल्स में भी पढ़ेंगे कि रेसिटेशन की क्या स्पीड होनी चाहिए. लेकिन ये जो स्पीड जो हम नॉर्मली कॉमनली देखते हैं, जो जिन लोगों को तजवीद नहीं आती जो पढ़ते हैं, वो यानी बग़ैर किसी रूल्स के, बग़ैर किसी तजवीद के वो पढ़े जा रहे हैं. दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है ना. इस किस्म की तिलावत ही नहीं होती, बल्कि आपको क्या होता है, गुनाह मिलता है ऐसी तिलावत करने का. तो जितनी कोशिश करें आहिस्ता पढ़ें, ठीक है, और तजवीद के साथ पढ़ें. ओके.
نا عذاب اور وعید والی آیتوں پر گناہ یاد کر کے رونا، اینڈ دس از امیزنگ. یعنی جب آپ کو اس آیت کا مطلب آتا ہوگا تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں وارننگ ہے، وعید ہے، ڈرانا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، ڈرانے والی آیت ہے. کس چیز سے ڈرانا؟ پنشمنٹ سے ڈرانا، اللہ کے غضب سے ڈرانا، ٹھیک ہے. تو ایسی آیتوں پر اپنے گناہ یاد کریں جو آپ گناہ کرتے ہیں، اور پھر رونا کی کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو رو نہیں سکتا، یعنی جس کو رونا نہیں آتا، وہ کیا ہے؟ دل کی سختی ہے، جو آنسو نہیں نکلتے قرآن کو سننے سے اور پڑھنے سے. اور ہم موسٹلی جب شروع میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بالکل بھی کنیکٹڈ نہیں ہوتے. قرآن پڑھ جا رہے ہیں، 2 سپارے 3 سپارے، اور نہ رونے کا کوئی ذکر ہی نہیں، نہ کبھی آنسو آئے نہ آتے ہیں. کیوں نہیں آتے؟ ہمارے دل سخت ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایون دو جو لوگ قرآن سمجھتے نہیں ہیں ابھی، ٹھیک ہے نا، اور ان کو صرف یہ بھی اگر سمجھ میں آتا ہے کہ عذاب تو عذاب ہی لکھا ہوگا نا قرآن میں، یہ ورڈ تو عذاب ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب بھی آپ یہ ورڈ دیکھیں تو کوشش کریں اور کوئی ایسی چیز سوچیں جس پہ آپ کو رونا آتا ہو، اور کوشش کریں کہ آپ روئیں. اور دس از لائک یعنی بہت پریکٹیکل ایڈوائس ہے کہ اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. کوشش کریں کہ آپ روئیں قرآن کو پڑھتے ہوئے، ایسی آیتوں پہ اپنے گناہ یاد کریں، کوئی ایسی چیز یاد کریں جس سے آپ کو رونا آتا ہو. اور تلاوت کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری ہے، زبان اور آنکھیں دونوں سے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ کے یعنی فالو تلاوت لا یتلو از فالوئنگ سم تھنگ، آپ کی زبان آپ کی آنکھوں کو فالو کرے، ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھ تو رہے ہیں زبان سے اور منہ سے اور آپ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو کنیکٹ ہو کے قرآن سے کنیکٹ ہو کے پڑھیں. اور آواز کا اونچا ہونا، یعنی ایسے آپ بالکل دل میں منہ بند کر کے اور بس جلدی 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 بس ود ان سیکنڈ ایک پیج پڑھ لیا، ایسے یہ سب کرنا یہ تلاوت میں نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. تو آواز کتنی ہونی، فار ایگزامپل یہ نہیں کہ اب بے تحاشا کوئی یعنی لاؤڈ اسپیکر میں کر کے کریں، اینڈ دیٹ از آلسو الاؤڈ. یعنی اگر رقیہ وغیرہ کر رہے ہیں تو ایسے ہی پڑھیں گے، یعنی آواز کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اتنا کہ آپ کے گھر میں تو ایٹ لیسٹ آواز آئے پوری، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر پاسبل نہیں ہے تو یعنی کوئی آپ نا محرم ہیں یا کوئی ایسی کنڈیشن ہے گھر میں کہ آپ زور سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کمبائن فیملی میں رہتے ہیں، تو کتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں میں آپ کی تلاوت کی آواز آئے، ایٹ لیسٹ اتنی کہ آپ سن سکیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اوکے. قرآن سے تمام فوائد حاصل کرنے کے لیے یہ سارے آداب بجا لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن سے فائدہ لینے کے لیے دنیاوی فائدے اور آخرت کے فائدے دونوں لینے کے لیے دونوں طرح کے آداب، جو باطنی آداب ہیں اور جو ظاہری آداب ہیں، ان سب کو بجا لانا ضروری ہے. اور فار ایگزامپل ابھی نہیں بھی آپ کو معنی آتے، نہیں بھی آپ قرآن سے اٹیچ ہیں، کوشش کریں، ٹھیک ہے. آپ کی کوشش جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. نہ قرآن پڑھنے کے فائدے، اب دیکھیں یہ فائدے یہ صرف 5 ہی نہیں ہیں، یعنی اس کی تو لسٹ آن میں مزید، مطلب شاید اس میں 1-1.5 گھنٹہ بلکہ 4 گھنٹے آئی کین ٹیل یو قرآن کے کتنے فائدے ہیں. کچھ فائدے جو ہیں اس میں لکھے ہوئے ہیں جو یعنی موسٹ امپورٹنٹ ہیں، یا یعنی جو بہت آبویس ہیں. قبر میں روشنی، ٹھیک ہے نا. قبر کا ساتھی، اب قبر کا ساتھی صرف قرآن ہی نہیں ہوتا، ہر اچھا عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے، انشاءاللہ I'll do the چینج. قبر کا ساتھی جو ہے وہ ہر اچھا عمل ہے آپ کا، جو کہ آپ جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو نفلی کوئی ایسا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے تہجد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر اچھا عمل ایک اچھے انسان کی شکل میں ایک اچھے انسان کی شکل میں قبر میں آپ کو ملے گا، جو آپ کا کیا ہوگا؟ کمپینین ہوگا، جو آپ کا ساتھی بنے گا. اب ایک حرف پڑھنے پر، اور ویسے قرآن کا پڑھنا بھی ایک اچھا کام ہے، ایک اچھا عمل ہے، تو وہ بھی جو لوگ کثرت سے کرتے ہیں ان کو بھی ایک اچھے شکل کا انسان اپنی قبر میں ملے گا. کیوں ایک انسان کا ہونا ضروری، کیوں ملے گا ایک کمپینین جو اچھی شکل کا ہوگا؟ کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ اچھی شکل کا نہ ہو؟ کیوں مینشن ہے حدیث میں کہ جو کمپینین ہوگا اس کی شکل بڑی خوبصورت ہوگی؟ ڈز اٹ میٹر؟ کیونکہ جی بالکل، کیونکہ
جتنا وہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ ڈراؤنی شکل میں ہوئے تو پھر تو یعنی کہ وہ اچھی بات نہیں ہے، ڈر ہی لگتا ہے بہت. اور اچھا ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے انسان بھی اچھا فیل کرے گا. اور دوسری چیز یہ جو قبر ہوتی ہے، وہ قبر کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ قبر جو ہے وہ اندھیروں کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا، لیئرز آف اندھیرے، ٹھیک ہے نا، یعنی زمین کے بالکل اندر، رائٹ. اور پھر جو منکر نکیر آتے ہیں اس اندھیرے میں، جو منکر نکیر آتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑی سختی سے انسان سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں اس بندے کے ساتھ جو گنہگار ہے. اور ہم میں سے کون نہیں ہے کہ جو گنہگار نہیں ہے، رائٹ. کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ بڑے پائس ہیں اور ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ تو وہ ان کی سختی اور ان کا سائز، اور آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں فار دا فرسٹ ٹائم ان فرشتوں کو جو جائنٹس ہیں، رائٹ، ان کا سائز اٹ ڈز میٹر. اور آپ خوف زدہ ہوں گے، یعنی آپ کو خوف ہوگا اس اندھیرے میں، اس قبر کے اندھیرے میں، اس کفن کے اندر، رائٹ. آپ اکیلے، آل الون، آپ کی پوری فیملی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی، کوئی نہیں آپ کے ساتھ. ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ہو آپ کے ساتھ. تو وہ اتنا خوف کا وقت ہوگا کہ جب آپ کسی ایک اچھے بھلے، اور اس وقت کوئی ایسا خطرناک سا شخص آ جائے جس کی شکل جو ہو وہ ڈریکولا ٹائپ ہو، تو ڈر تو مزید بڑھ جائے گا نا. تو اینی وے از جسٹ اے جوک، بٹ آئی واز ٹیلنگ یو اس شخص کی جو شکل ہوگی وہ آپ کے اعمال کے مطابق ہوگی. جتنے آپ کے اچھے اعمال ہوں گے اتنی اس کی شکل اچھی ہوگی. اور آپ اس سے پوچھیں گے یعنی کہ اے اچھی شکل کے انسان تم کون ہو؟ تو اور وہ کہے گا میں تمہارے نیک اعمال ہوں جو تم اس دنیا میں کرتے تھے، اور جیسے تم نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تھا، آج اس قبر کی اندھیروں میں آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اینڈ آئی ول بی ود یو. تو اور وہ اچھے اعمال جو آپ اس دنیا میں کرتے ہیں وہ آپ کو ہر طرح کی پنشمنٹ سے بچائیں گے. جب پنشمنٹ آئے گی، جو عذاب قبر میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے اگر عمل کیے ہیں کہ جو قبر میں عذاب ملے گا. اور سب سے پہلے تو نماز از دا تھنگ، ٹھیک ہے نا. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ شروع ہو جاتی کہاں سے؟ قبر سے. تو ان پنشمنٹ سے، ٹھیک ہے نا، بچانے والے کیا ہیں؟ اچھے اعمال. وہ ڈھال بن جائے گا، آپ کے سر پہ سے آئے گا، سر کے اوپر آ جائے گا، پیر پہ سے آئیں گے تو پیر پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے اچھے اعمال کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا قبر میں روشنی. اور روشنی بھی کب ہو؟ کن لوگوں کی ہوگی؟ جو اچھے اعمال کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اور یہ قرآن کے پڑھنا ایک ان سارے اعمال میں سے ایک عمل ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ بہت بڑا عمل ہے جس سے آپ کے گھروں میں برکت آنے والا جو عمل ہے وہ قرآن کا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کے اعمال میں برکت، آپ کی صحتوں میں برکت، ٹھیک ہے نا، آپ کے گھروں میں برکت، آپ کے بچوں کے آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس میں برکت، ہر چیز کی برکت کا تعلق اس قرآن سے. ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور 10 یہ منیمم ہے، جتنا اخلاص اتنا مل سکتا ہے، 10 to 700 ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا آیا آف دا قرآن. ہدایت کا ذریعہ ہے، دلوں کے سکون کا باعث ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ تو یعنی دس پوائنٹ از لائک ریئلی امیزنگ، یعنی دل کو سکون قرآن کے علاوہ کسی چیز سے مل ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. یعنی دس از لائک آپ سب کر کے دیکھیں، کبھی بڑی ٹینشن میں ہیں، بہت سخت کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی مشکل میں ہیں، آپ سب کچھ چھوڑیں، قرآن کو کھولیں اور بس ایک پیج پڑھ لیں، اینڈ یو سی کتنی سکینت آپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے صرف اس کو پڑھنے سے. ایون دو کوئی فرق نہیں ہوا آپ کے اس جو بھی ٹرائل تھا، جو مشکل تھی، جو فتنہ تھا، جو بھی تھا آپ کے ساتھ، اس میں کوئی حل نہیں ہو جاتا وہ، لیکن کیا ہوتا ہے آپ کو سکون آ جاتا ہے اس کے پڑھنے سے. کہ ہدایت کا ذریعہ ہے، دلوں کے سکون کا باعث ہے. قرآن پڑھنے سے دنیاوی اور دینی دونوں کاموں میں برکت ہوتی ہے. اینڈ دس از آلسو پرسنل ایکسپیرینس. جب آپ کو بہت کوئی یعنی آپ کا دن جو ہو بہت سٹریس میں ہو اور آپ کو بہت سارے کام کرنے ہو اور آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہو اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میرا تو ایک منٹ کیلکولیٹڈ ہے، وٹ شوڈ آئی ڈو،
تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ برکت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس ایسے وقت میں جب آپ کو فیل آپ اوور ویلمڈ ہیں، آپ سے ہوگا نہیں، یہ بہت زیادہ کام ہیں، آپ اس قابل نہیں کہ آپ اتنے سارے کام کریں، اور وہ گھر کے کام بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کیا کریں؟ صبح اٹھیں، جب بھی آپ کو اس قسم کی کوئی مشکل درپیش ہو، ایک پیج کی تلاوت کر لیں، اور اچھے سے پورے خلوص کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے، اینڈ یو سی جو آپ کے کام تھے وہ کس قدر آسان ہو جائیں گے. یعنی یو ول فیل، آپ مجھے بتائیں گے آ کے، یہ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے نا. تو قرآن جو ہے دنیاوی اور دینی دونوں کاموں میں برکت کا باعث ہے. قرآن کو یاد کرنے سے میموری تیز ہوتی ہے، اور یہ فیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ اٹس اے فیکٹ. اور ہم جو سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں، ہمارے لیے سب سے مشکل کام آئے گا اس قرآن کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ یاد کرنا از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. یہ کسی یعنی قرآن کو یاد کرنا اسپیشلی، کیونکہ ایک تو عربک میں ہے، پھر اس کو یاد کرنا. باخدا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو برکت دیتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں اس کو یاد کرنے کی. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ آنکھوں سے دیکھ کے پڑھیں، صرف سن کے انسان یاد کر سکتا ہے. اور ایسے لوگ جو آٹسٹک ہوتے ہیں، میں نے ایسے بچوں کو بھی پڑھایا ہے جو آٹسٹک ہوتے ہیں، باخدا وہ دنیا کا کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے لیکن قرآن یاد کر لیتے ہیں. یہ اس کا میریکل ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اس کی جو مثال ہے، اس کی مثال یہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو بندہ جو بندی قرآن سے اٹیچ ہوتی ہے وہ 70 پلس ہو جاتے ہیں، 80 پلس ہو جاتے ہیں، اور کوئی ڈیمنشیا نہیں ہوتا ان کو، کوئی شارٹ ٹرم میموری لاس نہیں ہوتی. اور اس کی اگزامپلس آپ کو آرام سے نظر آئیں گی، ٹھیک ہے نا. میری جو ایک استاد ہیں، میرے کئی سارے استاد ہیں، ایک میری استاد ہیں جو مجھے پرسنلی بڑی پسند ہیں، ماشاء اللہ شی از ناؤ ماشاء اللہ 75 پلس، ماشاء اللہ، اللہ مبارک. اب تو خیر میری نہیں ہے وہ ٹیچر، بٹ لائک اکثر ان سے ملاقات ہوتی ہے تو یو وونٹ بلیو ان کی میموری ایسی ہے کہ ان کو یہ تک یاد رہتا ہے کل میں نے 8 لوگوں کو سنا تھا، اور ان 8 لوگوں میں سے کن نے کون سی آیت سنائی تھی. ایون شی ریممبرز دس مچ، نام سمیت. یعنی isn't it amazing؟ ماشاء اللہ مبارک، اللہ مبارک. سب ان کے لیے برکت کی دعا کریں. تو یہ قرآن کا کیا ہے؟ اعزاز ہے. جو شخص اس کو یاد کرتا ہے ان کو کبھی ڈیمنشیا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. ان کو کیا نہیں ہوتا؟ ڈیمنشیا کہتے ہیں یعنی ڈیمنشیا کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ یعنی میموری کا یعنی ڈیمنشیا ان اردو یعنی میموری نہیں رہنا، ٹھیک ہے. بھولنا ایکچولی، ٹھیک ہے نا، بھولنا. ڈیمنشیا از کیا؟ بھولنے کی بیماری. یعنی یہاں چابی رکھی تھی بھول گیا، یہاں پہ کوئی چیز رکھی تھی وہ بھول گیا، ٹھیک ہے نا. کسی سے کل بات کی تھی وہ بھول گیا. یعنی ہوتا ہے نا، بھولتے ہیں انسان. لائک جب انسان اپنی ایک پرٹیکولر جو عورتیں ہیں جو 40 سے ابو ہوتی ہیں، ان کو یہ کافی پرابلمس ہوتی ہیں بیکاز آف دا ہارمونس. چیزیں رکھ کے بولتے ہیں، رائٹ. اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ قرآن کو یاد کرنا شروع کریں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی میموری کو تیز کرتا ہے. شارٹ ٹرم میموری جو ہے اور لانگ ٹرم میموری، 2 طرح کی میموریز ہوتی ہیں انسان کے اندر، دونوں کو تیز کرتا ہے ایک ایٹ دا سیم ٹائم، ٹھیک ہے نا. اور قرآن جو ہے وہ ویسے بھی شفا ہے، ٹھیک ہے نا. اس قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ شفا ہے اور رحمت ہے یہ. تو الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارے پاس یہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے اور ہمارا امام اور رہنما بنا دے، اور اسے ہمارے حق میں رحمت بنا دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یہ کوئی کویسچن کسی نے پوچھنا ہے؟ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے جی ضرور. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے جو پڑھائے ایک نمبر 7 تھا اس میں تجوید یعنی کہ آہستہ کریں، اور ایک نمبر 9 تھا کہ تلاوت تھوڑی اونچی آواز سے کریں. وہ مجھے تھوڑا کنفیوژن ہے، وہ بتا دیں. 7 and 9 رائٹ.
آہستہ جی تجوید کے ساتھ آہستہ پڑھنے کا مطلب ہے دیکھیں ورتل القرآن ترتیلا، ٹھیک ہے نا، اور قرآن کو کیسے پڑھو؟ جی ورتل القرآن ترتیلا، آہستہ. آہستہ. کہیں ایسا ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھا الحمد للہ رب العالمین کا نام دیا کہ ایسے آئی ڈونٹ نو وٹ آئی ایم سیئنگ رائٹ. اتنی اسپیڈ سے پڑھنا قرآن کو، اور جیسے لوگ جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میں نے ابھی پتہ نہیں کتنے 90 منٹس میں شاید، اور رمضان میں تو خاص طور پہ وہ ایک ریس لگ جاتی ہے. میں نے آج 8 سپارے پڑھ لیے، میں نے پتہ نہیں 10 پڑھ لیے، 9 پڑھ لیے، اور یہ نہیں پتا ہوتا کیا پڑھا ہے، رائٹ. آہستہ سے جی مطلب ہے سلو میجرڈ ٹون، ٹھیک ہے نا. ٹھہر ٹھہر کے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھہر کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر دیکھیں قرآن ریسیٹیشن کے انشاءاللہ وہ بھی قواعد آئیں گے کہ 3 طرح کی ریسیٹیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر میں کسی کو سورۃ البقرہ سنا رہی ہوں آج، ٹھیک ہے نا، مجھے سنانی ہے، حافظے سے سنانی ہے، تو میں یہ یعنی یہ جو ترتیل ہے، نارمل جو لیول ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا اس کو کہتے ہیں ترتیل، ٹھیک ہے. اس میں آپ سارے مدود ایز اٹ از کھینچتے ہیں، جتنا کھینچنا ہے. 6 کاؤنٹ مت ہے تو 6 کھینچے گا، 4 جو ہے وہ 4 کھینچے گا، جو 5 ہے وہ 5 کھینچے گا، غنہ پراپر ایوری تھنگ، ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ کسی یعنی ٹیچر کو سنا رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے تو آپ ترتیل والی تلاوت نہیں کرتے ہیں. لیکن وہ بھی ویسی نہیں ہوتی جیسے لوگ سب کانٹیننٹ میں کرتے ہیں. وہ ایک ریس لگی ہوئی ہے، پڑھے جا رہے ہیں، یعنی جو قرآن خوانی وغیرہ کرتے ہیں اور پھر اس میں ایک ایک کر کے بندہ پڑھتے ہیں، اور پتہ نہیں 20 منٹ میں کوئی شخص پورا ایک جز کر لیتا ہے. میری زندگی گزر گئی، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا وہ 20 منٹ کیسے ہوتے ہیں ایک صرف جز پڑھنے کے لیے. اور وہ حدر میں، ترتیل کی بات نہیں ہو رہی، حدر میں. جب حدر کون سی ریسیٹیشن ہوتی ہے جس میں آپ قواعد کا خیال کرتے ہیں لیکن ایسے نہیں جیسے آپ ترتیل میں کرتے ہیں. آپ ایک سپیڈ ہوتی ہے آپ کی، وہ اپنے ٹیچر کو سنانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. وہ زندگی بھر آپ کا قرآن سننے کے لیے نہیں بیٹھی ہے، اس کے پاس کتنے منٹ ہیں، مے بی ہارڈلی آپ کو ہاف این آور دے گی وہ شاید، رائٹ، مے بی شاید 40 منٹس. تو جو منیمم تجوید ہے ایک جز پڑھنے کی یعنی حدر میں 40 منٹ سے کم تو کبھی میں نے آج تک نہیں پڑھا ایک جز، ٹھیک ہے نا. اتنے پاسبل ہی نہیں، میرے لیے بھی پاسبل نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کوئی اور پڑھ سکتا ہو یا نہیں. تو جب میں اگر ترتیل میں پڑھوں تو وہ 1 گھنٹہ لگے شاید، ٹھیک ہے نا. تو ضروری نہیں کہ آپ تیز پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. دس از ناٹ دا تھنگ. دا تھنگ از جتنا پڑھیں سمجھ کے پڑھیں اور آہستہ پڑھیں. اگر آپ گھر میں اپنی پراپر نارمل ریسیٹیشن کر رہے ہیں تو اس کو باندھیں، یعنی ہمیشہ حساب لگائیں. آپ نے 1 دن میں اتنا پڑھنا ہے تو 1 ویک میں اتنا پڑھیں گے تو 1 مہینے میں اتنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین گائیڈ ہے کہ کتنا قرآن 1 دن میں پڑھنا چاہیے انسان کو، کتنا آپ کے لیے اپلیکیبل ہے، کتنا آپ کو 1 دن میں پڑھیں. تو کیا ہے منیمم، کیا ہے جو خاتمہ قرآن کہتے ہیں ہم، ختم، یا اس کو آپ اردو میں کہیں قرآن کا 3 ختم دن کرنا، کیا 3 چیز؟ دن میں. وہ تو خیر 3 دن از دا منیمم، لیکن وہ اوبیسلی وہ ہم لوگوں کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے. یعنی 10 جز 1 دن میں، رائٹ، 10 1 جز میں، 10 1 دن میں، 10 1 دن میں، دس از دا منیمم. یعنی اس سے زیادہ کم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو نہیں کیا، یعنی اس سے کم تو کر ہی نہیں سکتے. اور کتنا کہا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنا کہا، کتنا کریں، ایٹ لیسٹ کتنا کریں، کم سے کم کتنا پڑھنا چاہیے؟ جی کوئی بتائے گا؟ اوکے، انشاءاللہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ قرآن کتنا پڑھنا چاہیے اپنی نیکسٹ کلاس میں، ٹھیک ہے. اور آپ لوگ بھی ریسرچ کر کے آئیں گے. جب تک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل اینی ون ساری چیزیں میں ہی بتا دوں. اور جی ناظرین ہمیں بتا رہے ہیں کہ 1 جز اے ڈے، ٹھیک ہے نا. وہ کس کے لیے ہے؟ جس کو آلریڈی قرآن سیکھ لیا ہے، اس کو تجوید آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس کے لیے یہ ایفرٹ لیس ہے، یعنی اس کے لیے پڑھنا وہ اس قابل ہے کہ وہ 1 پڑھے، ٹھیک ہے نا. اور اس کا بھی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیسے ایک دن میں 1 جز انسان پڑھ سکتا ہے ایفرٹ لیسلی، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی بہت ایکسٹرا محنت کے. تو اس کا مطلب وہ کہ خاتم کتنے مہینے میں، کتنے دن میں ہو جائے گا؟ اگر آپ 1 جز 1 دن میں پڑھ رہے ہیں تو 30 دن میں آپ کتنے پڑھ لیں گے؟
پورا ایک قرآن ختم کر لیں گے. اینڈ دس از واٹ فار اے پرسن ہو کین ڈو دیٹ. پھر اگر جو نہیں کر سکتا تو وہ کتنے دن میں کرے؟ جو ایک جز نہیں کر سکتا تو ایک جز میں انشاءاللہ. یہ لمبا ٹاپک ہے انشاءاللہ، اس کو ہم ایک نیکسٹ کلاس کے لیے رکھیں گے کہ انسان کو کتنا قرآن پڑھنا چاہیے. اور یاد رکھیے گا کہ کوئی مجھ سے پوچھے سو آئی ول انشاءاللہ ایکسپلین. کلاس تھوڑی لمبی ہو گئی. میم ایک اور کوشچن تھا. جی ایک اور بھی تھا، 9 بھی تھا نا تلاوت کے لیے آواز کا اونچا ہونا، رائٹ 9. ہاں یہ مجھے سمجھ آ گئی تھی، آپ نے ابھی بتا اوکے دیا. جی کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایک آپ نے تدبر جو بتایا تھا کہ قرآن کی کسی ایک آیت کو ہی لے لیں، اس پہ تدبر شروع کر دیں، تو وہ ہمیں یعنی کہ آپ نے اس کے فائدے بتائے تھے. تو اگر ہمیں اس کے معنی آتے ہیں تو دھیان بھی پوری طرف قرآن کی طرف ہے پوری طرح، تو پھر ہی تدبر کر سکتے ہیں. اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے اللہ کی دوسری آیات بھی تو ہیں کائنات میں، ان پہ اگر ہم اگر یعنی کہ جو میرے جیسا بندہ ہے سیکھ رہا ہے شروع میں، تو ان پہ ہی اگر ہم تھوڑا سا تدبر کریں تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے جو آپ نے فوائد بتائے تھے کہ قرآن کی ایک آیت پہ تدبر کرنے سے یہ ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں تدبر کا یہ مطلب، دیکھیں جو تدبر کا کیا مطلب ہے، ٹیل میں آپ کیا سمجھتے ہیں تدبر کرنے سے کیا مطلب؟ غور و فکر کرنا کہ یہ کس طرح ہوا، کیوں، کیسے ہوا. ٹھیک ہے نا. اب یہ کون سا شخص کرے گا؟ فار ایگزامپل میں نے ایک آیت لے لی، ٹھیک ہے نا، سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت لے لی، الحمدللہ رب العالمین، یہ میں نے لے لی. اب میں اس پہ غور و فکر کیا کر رہی ہوں، کس چیز کے لیے مجھے غور و فکر کرنا ہے، اور اس غور و فکر سے فائدہ کیا ہونے والا ہے میری زندگی میں؟ جی بتائیں. جس کو معنی مفہوم آتا ہوگا وہی کریں گے. بالکل. دیکھیں معنی جس کو آتے ہیں وہی صرف تدبر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تدبر کرنے سے آپ سمجھتے کیا ہیں؟ فار ایگزامپل آپ کیا سمجھتے؟ تدبر صرف یہ ہے کہ میں نے سوچ لیا کہ فار ایگزامپل اگر میں سورۃ الفاتحہ کی فرسٹ آیت ہے یہ لے لی، میں سوچ رہی ہوں کہ حمد کیا ہوتی ہے، اور حمد اور مزاح میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور حمد کس کی ہوتی ہے اور مداح کس کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کیا یہی صرف تدبر ہے کہ میں معنوں پہ غور کرے جا رہی ہوں؟ صرف یہ ہے تدبر؟ نہیں، تدبر وہ ہم is جو آگے جو رب العالمین ہے نا، وہ اس میں بہت وسعت ہے کہ کس چیز کا رب ہے، اور اس میں کافی کچھ آ جاتا ہے، یعنی کہ اس میں پھر ہم سوچ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک. یہ تو وہ ہو گیا کہ آپ نے غور و فکر کیا معنی میں. ٹھیک ہے نا. اب اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا مجھے بتائیں. اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں آتی ہے، اس کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے ہمارا رب، یہ بھی اس طرح. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بالکل امیزنگ. اب مجھے بتائیں کہ یہ آیت آپ امپلیمنٹ کیسے کریں گے اس آیت پہ؟ آپ کا امپلیمنٹیشن کیا ہوگا اس آیت سے؟ یہ ہے تدبر. آپ نے سیکھا، غور و فکر کیا، ڈفرینٹ معنی پہ غور کیا، ڈفرینٹ چیزوں پہ غور کیا. اب آپ نے وہ اپنی، جب آپ کو کمپلیٹلی ہر چیز سمجھ میں آ گئی، ایک آیت کی بات ہو رہی ہے ابھی، اب آپ نے وہ اپنی زندگی میں اپلائی کر لیا. کیسے اپلائی کریں گے الحمدللہ رب العالمین کو؟ میں تو وہ اس طرح بھی اپلائی کروں گی کہ میں نے اگر پانی پیا، اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ تو نے دونوں ہاتھ دیے ہیں، خود پانی پینے کی وہ استطاعت دی ہے، تو میں نے کر لیا. بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. تو یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم روزمرہ روٹین میں کام کرتے ہیں، تو اس پہ بھی اگر ہم غور کریں تو دل سے شکر ادا ہوتا ہے. شکر ادا ہوتا ہے. پھر امپلیمنٹ کرنا. ٹھیک ہے. آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، سارے آپ کے تعلقات، آپ کا شکر کرنا، آپ نے امپلیمنٹ کیسے کیا اس آیت کو اپنی زندگی میں؟ کیسے امپلیمنٹ کیا کہ شکر ادا کیا؟ اینڈ دس از آلسو گڈ ماشاء اللہ. لیکن تدبر از بیونڈ دیٹ. ٹھیک ہے نا. اس سے بھی ایک لیول آگے ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ یہ بھی ایک یعنی ایک کلاس ریکوائرڈ ہے اس کو بھی سمجھانے کے لیے کہ تدبر کیسے کیا جاتا ہے. نارمل کامن غور و فکر کیا ہے کہ باہر نکل جائیں اور اس آیت کو لیں اور ریلیٹ کریں ڈفرینٹ چیزوں سے. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ رب العالمین کا میری ڈیلی لائف میں کیسے اس کی امپلیمنٹیشن ہے، میری قرآنک سرکل میں اس کی کیسے امپلیمنٹیشن ہے، میرے بچوں کے ساتھ اس آیت کی کیسے امپلیمنٹیشن ہے. ٹھیک ہے نا. تو ریلیٹ کرنا اس تدبر.
اگر آپ اس آیت کو اپنے آپ سے ریلیٹ کر سکیں، اپنی سچویشن سے ریلیٹ کر سکیں، اپنے سرکل سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، دین یو آر گڈ ان تدبر. لیکن اگر آپ صرف معنی ہی میں کھوئے ہوئے ہیں، آپ صرف یہی سوچ رہے ہو کہ رب العالمین ہے، ٹھیک ہے مجھے شکر ادا کرنا ہے، اوکے، یہ تو کامن انسان بھی کر لیتا، ٹھیک ہے نا. تدبر از بیونڈ دیٹ. کیوں اس کا زاہد سے زیادہ، عابد سے زیادہ درجہ ہے؟ کیونکہ وہ ریلیٹ کر رہا ہے اس کو اپنی زندگی سے، وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے اپنی سچویشنز میں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ حالات میں وہ اس آیت کو ریلیٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ یہ بھی ایک ٹاپک ہے، ہم کریں گے، کچھ آیتوں میں تدبر کر کے دکھاؤں گی اور سکھاؤں گی انشاءاللہ کہ کیسے کیا جاتا ہے، کیسے آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور قرآن کتنا پڑھنا چاہیے ایک دن میں، یہ بھی ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے نا. یہ انشاءاللہ. انڈیویجول ٹاپکس ہیں، بڑی لمبے ٹاپکس ہیں. آج کی کلاس ویسے ہی لمبی ہو گئی. انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو کیپ اٹ فار سم نیکسٹ کلاس انشاءاللہ. اوکے دین. اور کسی کو کوئی کویشچن پوچھنا ہے؟ باقی تو مجھے لگتا ہے انڈرسٹوڈ ہی ہے، اور یہ ریکارڈنگ ہے اس کلاس کی، تو آپ بعد میں سن بھی سکتے ہیں. یا جی یہ گروپ میں شیئر ہوگی ریکارڈنگ؟ جی جی یہ میم سارے نوٹ سب رائٹ کرنا ہے، یہ جو آج پڑھا. جی نوٹ بالکل. سنا ہے. یہ دیکھیے کاپی بنانا آپ سب کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ کی انڈیویجول کاپیز ہونی چاہیے. یہ نوٹس میرے ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، تو آپ کے پاس انڈیویجول کاپیز ہوں گی. کوئی سمجھ نہیں آئے گا تو آپ پوچھیں گے. یہ اپنے ضروری اپنے جو نوٹس بنے ہوئے وہ آپ پکچرز لے کے شیئر کریں گے انشاءاللہ گروپس میں. انگلش میں کریں، آئی ڈونٹ مائنڈ. انگلش میں کریں تو انگلش میں، اردو میں کریں تو انگلش میں. اردو میں کر سکتے ہیں، رومن میں لکھنا چاہیں تو رومن میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کسی بھی لینگویج میں آپ اپنے نوٹس بنانے ہیں آپ نے، مسٹ. اوکے دین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم. ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.